الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام. صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين المبين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم نبّه قلوبنا بالقرآن وزين اخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن ونجینا من النار بالقرآن. آئیے ہم اور آپ عقیدت و محبت کے ساتھ منبر اسلامی آرام فرمانے والے آقا و مولا سرور کائنات رسول رحمت شفیع معظم نبی محتشم اللہ کے محبوب دانے غیوب مالک رباب امم اللہ کے پیارے امت کے سہارے محسن انسانیت کی جان حضرت احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ جس قدر محبت اور پیار کرتے ہیں اسی انداز میں درود شریف پڑھیے. اللہم صلی علیہ وسلم علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اپنا معیار زمانے سے جدا رکھتے ہیں، اپنا معیار زمانے سے جدا رکھتے ہیں، ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں، ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں. سبحان اللہ. یہ رجب المرجب کا مقدس اور بابرکت والا مہینہ ہمارے اور آپ کے درمیان چل رہا ہے. اپنے وقت کے رفتار سے منزل مقصود کی طرف رواں ہے، اور اسی رجب المرجب کی 27 تاریخ کو جو رات آتی ہے، 27 کی جو رات ہوتی ہے، اس رات کو شب معراج کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ شب معراج. اور شب معراج عید کے مناسبت سے میں نے آیت کریمہ کو اپنے موضوع کا انتخاب کیا. آج ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے اور اپنے علم میں اضافہ کریں گے کہ شب معراج ہے کیا چیز اور شب معراج کہتے کس کو. ایک لفظوں میں ساری باتوں کو، سارے قرآن اور حدیثوں کی باتوں کو ایک لفظوں میں بیان کیا جائے کہ معراج کسے کہتے ہیں. معراج اسے کہتے ہیں جو محبوب اپنی باتوں کی نگاہوں سے رکھ کے دیدار کیا ہو، اس کو معراج کہتے ہیں. ایک لفظوں میں اگر معراج کو سمیٹنا چاہیں تو سمجھ لو ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی ماتھوں کی نگاہوں سے رب کے جلووں کا دیدار کیا. اس کو معراج. اسی معراج کی مناسبت سے میں نے آیت کریمہ کو پڑھنے کا شرف حاصل کیا. اللہ تبارک و تعالی قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام. پاک ہے وہ ذات، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے خاص کو لے گیا راتوں رات. وہ کہاں؟ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا انه هو السمیع البصیر. رب اللہ تبارک و تعالی کہہ رہا ہے پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے خاص کو لے گیا راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک. یہ قرآن کی الفاظ ہے. کیا ہے؟ یہ قرآن کی الفاظ ہے. لوگ تو معراج کو ماننے سے انکار کر دیا، مسلمان نام کا رہ گیا، کوئی کام کا نہیں رہ گیا. محبوب کی ہر بات کو عاشق اپنے دلوں کے اندر سما لے، اس کو محبت کہتے ہیں. آج لوگ معراج کے بارے میں الگ الگ باتیں کرتے ہیں.
کوئی کہتا ہے خواب میں معراج کی، کوئی کہتا ہے، کوئی اپنا اپنا عقل دوڑاتا ہے. کیا عقل دوڑاتا ہے؟ یہ کیسے ہو گیا کہ رات میں گیا اور پل بھر میں گیا اور پل بھر میں چلا آیا؟ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ کہہ رہا مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ گئے، مسجد اقصیٰ سے پہلے آسمان پہ، دوسرے آسمان پہ، تیسرے آسمان پہ، چوتھے، پنجویں، چھٹے، ستویں آسمان پر، اس کے بعد لامکان پر پہنچے. جہاں کوئی مکان نہیں ہے وہاں میرے محبوب گئے. یہ کیسے ہو سکتا ہے اتنا جلدی انسان گیا ہو اور گھوم پھر کے چلا آیا؟ عقل یہ دوڑاتا ہے کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے. مگر یہ چیز ہمیں اور آپ کو، تمام امت مسلمہ کو معلوم ہونی چاہیے. جہاں پر سے ہماری عقلیں دم توڑ دیتی ہے وہاں پر سے محبوب کی شان شروع ہو جاتی ہے. جہاں پر سے ہماری علم ختم ہو جاتی ہے وہاں پر سے محبوب کا مقام و مرتبہ شروع ہو جاتا ہے. ہم تو اس کے غلام ہیں، ہم ان کے امتی ہیں، ہم ان کے گنہگار امتی ہیں. پہلی بات یہ تو سوچو تو صحیح کہ معراج کا واقعہ ہے، اور معراج کے واقعے میں کیا کیا منظر پیش آیا ہے. اگر امتی سچے دل سے سنے تو اس کا دل خوش ہو جائے گا. معراج کا وقت ہر کوئی آج اپنا اپنا عقل دوڑاتا ہے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اب میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں معراج ہے کیا چیز. معراج اللہ نے اپنے فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا محبوب کی بات کہ جاؤ جبرائیل ہمارے پیارے محبوب سے کہہ دو جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے ملنے کی مشتاق ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے ملنا چاہتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بلا رہا ہے. اب معراج کے واقعہ کو آپ سے مختصر باتوں میں سمجھاتے چلے جا رہے ہیں. تو میرے محبوب حتیم کعبہ میں پہلے نماز کو ادا کی، اس کے بعد ہمارے محبوب جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ اپنا سفر جو ہے وہ شروع کیا. حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ ہمارے محبوب، ہمارے نبی، ہم سب کے آقا و داتا حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ جو ہے وہ سفر شروع کیا. اب چلا ہے کہاں؟ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ. دوری جو ہے نہیں تو کم سے کم 3 دن کا ڈسٹینس بتایا جاتا ہے. اس کا دوری مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ. الغرض مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک لے کے گئے. وہ کون لے کر جا رہے ہیں؟ جبرائیل. وہ اللہ کے حکم سے جبرائیل آیا اور اپنے میرے محبوب کو لے کر جا رہے ہیں. وہ کہا مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک. یہاں تک کی جو ثبوت ہے معراج کی وہ قرآن مقدس میں ہے ثابت. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا اس آیت کریمہ میں؟ فرمایا میں نے جس کے ارد گرد اپنی رحمت کو رکھا ہے اور اپنی نشانیوں کو دکھانے کے لیے اپنے محبوب کو بلایا. وہ ہی سننے والا جاننے والا. تو ہمارے محبوب کہاں پہنچے؟ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ. اب مسجد اقصیٰ جانے کے بعد ہمارے محبوب، ہمارے نبی کیا دیکھ رہے ہیں کہ تمام انبیاء کرام صف باندھ کر کھڑے ہیں. سبحان اللہ، بولو سبحان اللہ. ہمارے محبوب کیا دیکھ رہے ہیں؟ تمام انبیاء کرام مسجد اقصیٰ میں موجود ہیں. ایک بات تو یہاں سے پتہ چل گئی، جو لوگ یہ کہتا ہے کہ نبی مر کر مٹی میں مل گئے معاذ اللہ، اس کے کہنے والوں کو اس کے منہ پر تماچا ہے. یہ قرآن مقدس کہہ رہا ہے میرے محبوب مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک پہنچا میرے محبوب. اور پہنچنے کے بعد میرے محبوب کیا منظر دیکھ رہے ہیں؟ تمام انبیاء کرام مسجد اقصیٰ میں موجود. اب مسجد اقصیٰ میں تمام لوگ سب باندھ کر کھڑے ہو گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سبھی نے اپنا اپنا استغاثہ پیش کیا. سبھی نے اپنا اپنا، جس کو کہا جاتا ہے، حکم ہوا کہ تمام انبیاء کرام یہاں پر موجود ہیں مسجد اقصیٰ میں. تمام انبیاء کرام اپنا اپنا انٹروڈکشن، اپنا اپنا بتاؤ، بارے میں کچھ بتاؤ. تو حضرت آدم علیہ السلام نے جواب دیا میں آدم شفیع اللہ ہوں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا میں عیسیٰ
موسیٰ روح اللہ ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا میں موسیٰ کلیم اللہ ہوں۔ تمام نبیوں نے اپنے اپنے بارے میں اپنا اپنا تذکرہ کرتا رہا۔ جب میرے محبوب کی بات آتی ہے تو میرے محبوب کہتے ہیں کہ اپنی گنہگار امتی کو میں چھوڑ کر آیا۔ یہ کتنی خوش نصیبی کی بات ہے۔ تمام انبیاء کرام اپنی اپنی توصیف کر رہے ہیں، اپنا بڑائی بیان کر رہے ہیں۔ جب بات آتی ہے سرور کونین کی، جب بات آتی ہے شہنشاہ تاجدار کی، تو انہوں نے ہم گنہگار امتی کو یاد کروایا، ہم گنہگار امتیوں کو یاد کروایا ہے۔ اب بات تو ہو گئی، یہاں پر سب اپنے اپنے انبیاء کرام نے اپنے اپنے باتیں بتا دی۔ اب آگے یہاں پر امامت کی بات۔ ہمارے نبی سوچ رہے ہیں کہ سبھی انبیاء کرام یہاں پر تشریف فرما ہے۔ نبی چاہ رہے تھے حضرت آدم علیہ السلام دنیا کا پہلا انسان، ہم سب کا باپ ہے، وہی امامت فرمائیں گے۔ پھر ہمارے نبی یہ سوچ رہے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہی امامت فرمائیں گے۔ جب بات امامت پہ آ گئی ہے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام محبوب کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ، اللہ کے طرف سے حکم ہے، اللہ یہ چاہتا ہے کہ میرے محبوب سب کی امامت کرے، اور تمام انبیاء کرام یہی چاہتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہماری امامت فرمائے۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دست مبارک کو پکڑ کر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مصلی پر چڑھایا اور 1,24,000 انبیاء کرام کی امامت فرمائی۔ یہ ہمارے نبی کی شان ہے، یہ ہمارے نبی کی شان ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے نبی کو ایسی ایسی شان سے، ایسے ایسے مرتبے، ایسے ایسے عظمت سے نوازا ہے کہ ہماری عقل جنگ ہو جاتی ہے۔ اب ایک بات یہاں پر پکڑنے والی بات ہے اور سمجھنے والی بات ہے۔ بات کیا ہے؟ انبیاء کرام کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام دنیا میں تشریف لائے، آئے دنیا سے رخصت ہو کے چلے گئے، سب اس دنیا سے چلے گئے۔ کسی کا مزار شریف، مزار انوار جو ہے 7ویں آسمان پہ ہے، تیسرے آسمان پہ ہے، چوتھے آسمان پہ، سب کا الگ الگ ہے، کو کہیں پر ہے، کو کہیں پر۔ مگر سوچنے کی بات تو یہ ہے سب اس دنیا سے رخصت ہو کر چلے گئے ہیں، وہ دنیا میں موجود نہیں ہیں، پھر بھی مسجد اقصی میں تمام انبیاء کرام موجود ہیں۔ اس سے کیا پتا چلا؟ جب اس دنیا سے اللہ کے محبوب بندے، اللہ کے پیغمبر، اللہ کے رسول، اللہ کے نبی اس دنیا سے جاتے ہیں، وہ مرتے نہیں ہیں، ظاہری طور پہ ہمارے نظر سے حضر ہو جاتے ہیں اور ابدی زندگی اس کے قبر انور میں۔ اس بات سے پتا چلتا ہے اگر وہ زندہ ہے تبھی یہاں پر پہنچا ہے، اگر وہ زندہ نہیں رہتا، اگر وہ زندہ نہیں رہتے تو پھر یہاں نہیں پہنچتے۔ وہ زندہ ہیں، اس سے کیا پتا چلا؟ جتنے بھی انبیاء کرام ہیں سب اپنی قبروں میں زندہ ہیں۔ اب چلے مسجد حرام سے مسجد اقصی، اب چلیے مسجد اقصی سے، یا امامت ہو چکی ہے، امامت ہو چکی ہے، اب مسجد اقصی سے چند قصے رہے ہیں ہمارے نبی۔ اب ایک چیز اور بات پکڑنے والی بات ہے، تاریخی والی بات ہے۔ ہمارے نبی مسجد حرام سے چلے براق پر، کس پر؟ براق پر۔ مسجد اقصی سے گیا براق پر۔ اب براق پر سے جانے کے بعد خالی براق ہی سے ہمارے نبی نہیں گئے نہیں، اور جب سدرۃ المنتہا پر پہنچے، اب ایک چیز یاد کرنا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نماز کہاں پڑھ رہے ہیں؟ مسجد اقصی میں۔ کہاں پڑھ رہے ہیں؟ بولو بولو، کہاں پڑھ رہے ہیں؟ مسجد اقصی میں۔ بول کے سنو گے پھر ہو جائے گا۔ کہاں پہنچے؟ مسجد اقصی میں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہاں ہے؟ مسجد اقصی میں۔ جب ہمارے نبی پہنچے چھٹے آسمان پہ تو کیا دیکھ رہے ہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جب ہمارے نبی چھٹے آسمان پر پہنچے تو کیا دیکھ رہے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نماز پڑھ رہے ہیں اپنے قبروں میں۔ موسیٰ علیہ السلام مسجد اقصی میں حاضر ہیں، موجود ہیں، نبی کی ابتدا میں نماز ادا کی ہے، نبی وہاں تک پہنچے نہیں ہیں، اس سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچ گئے۔ وہ کیسے پہنچ گئے؟ ہمارے نبی تو براق سے جا رہے تھے، براق کی جہاں نظر پڑتی ہے وہاں اس کا پہلا قدم ہوتا ہے، اس کی رفتار کا یہ عالم ہے، مگر اس سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام پہنچ گئے۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام اس سے پہلے پہنچ گئے. ہمارے نبی کے ساتھ میں آسمان سے پہنچنے سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچے, تبھی تو نماز پڑھ رہے ہیں, تو نماز پڑھتے ہوئے ہمارے نبی نے دیکھا. یہ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے. ہمارے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قبر میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا. اب سوچو, اندازہ لگاؤ, ہمارے نبی اتنے تیز رفتار والے سواری سے سواری کر رہے ہیں, اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی رفتار کے یہ عالم ہو کہ ہمارے نبی جب چھٹے آسمان پہ پہنچے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ رہا ہے قبر انور میں نماز پڑھ رہا ہے. تو اس سے کیا پتا چلا؟ ہمارے نبی براق سے جا رہے تھے, اور براق کی اسپیڈ جو ہوتی ہے وہ ایک حد تک ہوتی ہے, اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جو گئے ہیں وہ نبوت کی رفتار سے گئے ہیں, اور نبوت کی رفتار وہ ہوتی ہے جہاں اس کی سوچ پہنچتی ہے وہاں تک اس کی قدم پہنچتی ہے. یہ نبوت کی رفتار ہے. اور مسجدیں, اب ایک چیز یاد رکھیں, حضرت جبرائیل علیہ السلام ہمارے نبی کو لے کر گئے کہاں؟ سدرا پر جانے کے بعد رک گئے. جبرائیل علیہ السلام اس سے آگے نہیں بڑھے. اب ایک چیز یاد رکھیں, سدرا سے پہلے ہمارے نبی بیت المعمور میں گئے. کہاں؟ بیت المعمور. کہاں میں؟ بیت المعمور گئے. اور بیت المعمور گئے تو وہ فرشتوں کا کعبہ ہے بیت المعمور. اور فرشتوں نے حکم کیا, پروردگار عالم محبوب جو آ رہے ہیں, تمام نبیوں کی امامت کر کے آ رہے ہیں, ہمیں بھی یہ شرف بخش دے کہ ہماری بھی میرے محبوب امامت کر دے, تاکہ ہماری بھی قسمت چمک جائے. وہ نوری مخلوق رشک کر رہے ہیں, وہ خواہش ظاہر کر رہے ہیں رب کی بارگاہ میں, پروردگار عالم محبوب کو تھوڑا حکم دیجئے ہماری بھی امامت فرمائے. تو ہمارے نبی بیت المعمور میں رکے, اور رکنے کے بعد فرشتوں کی امامت فرمانے کے بعد پھر وہاں سے آگے بڑھے. سبحان اللہ. یہ ہے نبی کی معراج. معراج کی بات کرتے چلے جاؤ تو باتیں ختم نہیں ہوتی ہے. وہ ہے معراج کی بات. بیت المعمور میں نماز کو پڑھانے کے بعد پھر وہاں سے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ آگے بڑھے. آگے بڑھنے کے بعد جب سدرۃ المنتہا پر پہنچا, لا مقام, جس کے بعد کوئی مکان نہیں, تشریف لے چلیے آگے بڑھیے. جبرائیل نے فرمایا, یا رسول اللہ, اگر ہم اس سے آگے بڑھیں گے تو ہمارے پر ڈر جائیں گے. یہ حکم خدا بندی ہے. یا رسول اللہ, یہاں سے آپ کو اکیلا سفر کرنا ہے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آواز آتا ہے, اے میرے محبوب, رک کیوں گئے ہو, آگے بڑھو. ہمارے محبوب کہاں پہنچے؟ رب کی بارگاہ. سبحان اللہ, بولو سبحان اللہ. محبوب کہاں پہنچے؟ رب کی بارگاہ. جب رب کی بارگاہ میں پہنچے, یہ جلدی بازی میں آپ کو سنا دوں, ہمارے محبوب سدرۃ المنتہا سے آگے بڑھ کر لا مقام کی پہنچتے ہوئے پھر پہنچے رب کی بارگاہ. رب کے بارگاہ میں پہنچے, اے میرے محبوب بتاؤ تو صحیح میرے لیے تو کیا لایا؟ وہ رب ہے, رب ہر چیز کو جانتا ہے, مالک کل ہے, وہی ہر چیز کا مالک ہے. وہ ہر چیز کا مالک ہوتے ہوئے اپنے محبوب سے پوچھ رہا ہے, اے میرے محبوب میرے لیے کیا لے کر آئے ہو؟ واہ واہ امتیوں, یہ بات کو سنو گے تو تمہارا دل خوش ہو جائے. میرے محبوب کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ پروردگار عالم میں وہ لے کر آیا ہوں جو آپ کے پاس نہیں. اب تو یہاں سوچنے کی بات ہے, رب کے پاس کیا چیز نہیں ہے؟ رب کے پاس تو ہر چیز ہے. وہی تو ساری کائنات کا مالک ہے, وہی میرے محبوب کو بلا رہا ہے, اور وہ رب کو کہہ رہا میرے محبوب پروردگار عالم میں وہ چیز لے کر آیا ہوں جو تیرے پاس نہیں. رب کے پاس نہیں. پروردگار عالم سب کچھ جانتے ہیں کہ میرے محبوب کا اشارہ کیا ہو رہا ہے, میرے محبوب کی بات کیا ہو رہی ہے. میرا رب ہر چیز جانتا ہے, مگر ان کی حکمت پر قربان جاؤں. میرا رب فرماتا ہے میرے محبوب کا زبان مبارک سے بتاؤ تو صحیح کیا لے کر آئے ہو. تو میرے محبوب نے فرمایا پروردگار عالم میں انکساری لے کر آیا ہوں, عاجزی لے کر آیا ہوں. محبوب انکساری عاجزی لے کر آئے ہو, یہ کوئی لے کے آنے کی چیز ہے. تو پروردگار عالم تیری بارگاہ میں کسی چیز کی کمی ہے
بارگاہ میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، اسی لیے انکساری اور عاجزی لے کر آیا ہوں۔ تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، تو احکم الحاکمین ہے، تو معبود حقیقی ہے، تو معبود برحق ہے، اس کے سامنے عاجزی کریں گے۔ ہم تیرے بندے ہیں، ہم تیرے سامنے عاجزی لے کر آئے۔ تو میرے رب نے کیا فرمایا؟ محبوب سناؤ عاجزی کیا لے کر آئے؟ عاجزی یہ لے کر آیا ہوں پروردگار عالم، ہماری امت کی بخشش چاہیے۔ واہ سبحان اللہ۔ عاجزی کیا لے کر پہنچے ہیں؟ ہمارے محبوب رب کی بارگاہ میں ہو، رب کے جلووں کا دیدار کر رہا ہو، ہمارے محبوب اپنی ماتھوں کی نگاہوں سے اپنے رب کی جلووں کا دیدار کر رہا ہے، وہ محبوب کہہ رہے کیا کہہ رہے ہیں؟ مگر میرے محبوب نے اپنے اولاد کے لیے، اپنے خاندان کے لیے کچھ نہیں مانگا، جب مانگا تو اپنی گنہگار امتیوں کے لیے بخشش کا پروانہ مانگا۔ یہ ہے میرے محبوب کی شان۔ میرے محبوب رب کی بارگاہ میں جا رہا ہو تو یاد ہم گنہگار امتی کو کر رہے، کیا کر رہے کہ پروردگار عالم ہماری امت کی بخشش کا پروانہ چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے میرے محبوب، آپ کی آدھی امت کو میں نے بلا حساب و کتاب بخش دی۔ سبحان اللہ، بولو سبحان اللہ۔ کیا برکت والی رات، یہ شب معراج کی جو رات ہے، جو آنے والی جو 16 تاریخ جو ہوگی انگریزی کو، وہ 27 کی جو شب ہوگی، اس رات کی جو شان ہے، جو عظمت ہے، اس کا ہی مقام و مرتبہ بلند ہے، اس کا بات الگ ہی ہے۔ میرے محبوب کہاں پہنچے؟ رب کے بارگاہ میں۔ رب نے فرمایا آدھی امتی کو میں بلا حساب و کتاب بخش دوں۔ کتنا؟ آدھی امتی کو۔ محبوب نے فرمایا پروردگار عالم آدھی امتی کو بخش دے، یہ مجھے منظور نہیں ہے۔ میرے رب نے فرمایا اے میرے محبوب فرماؤ تو صحیح اور کیا چاہیے؟ تو میرے محبوب نے فرمایا پروردگار عالم ہمیں بخشش کا تاج ہمارے سروں پر چاہیے، ہمیں وہ اختیار چاہیے جو ہم اپنی امتی کا بخشش کروا سکیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے میرے محبوب جاؤ، تمہارے سروں کے اوپر میں نے شفاعت کی تاج کو رکھ دیا ہے، جس امت کو کہو گے بخش دیا جائے گا، اس امت کو بخش دیا جائے گا۔ تم جس امتی کی سفارش کرو گے، میں ساری امتی کو میں بخشش کرتے چلے جاؤں۔ سبحان اللہ۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے، شب معراج میں ہمارے نبی تشریف لے کر گئے۔ کہاں گئے؟ شب معراج میں اللہ سے ملاقات کرنے کے لیے۔ نماز یہی شب معراج ہی میں ہمارے نبی کو نماز جیسی تحفہ ہمارے محبوب کو ملا ہے۔ اور پہلے سوچو تو صحیح، نماز جو فرض ہوا ہے وہ شب معراج کے بعد ہوئی ہے، اور ہمارے نبی جو معراج پر جا رہے ہیں، حتیم کعبہ میں نماز کو ادا کر رہے ہیں، مسجد اقصی میں نماز کو ادا کر رہے ہیں، بیت المعمور پر بھی نماز کو ادا کر رہے ہیں۔ اس سے کیا پتہ چلا؟ اس سے کیا پتہ چلا؟ نماز بہت بڑی عبادت ہے، نماز بہت بڑی عبادت ہے رب کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شب معراج کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو نماز جیسی عبادت سے دیکھا، جس کے بارے میں میرے محبوب نے فرمایا اے میری امتی، میری معراج یہ ہے مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، اور مسجد اقصی تک لامکہ تک، اور لامکہ تک پہنچنے کے بعد رب کے جلووں کا دیدار کرنا، یہ میری معراج ہے۔ اے میری امتیوں، تمہاری معراج یہ ہے کہ ہم وقت 5 وقت کی جو نماز ہے، نماز میں اپنی پیشانیوں کو اپنی بارگاہ میں جھکانا، یہ تمہاری معراج ہے۔ رب نے فرمایا کیا فرمایا؟ میری معراج اللہ کے جلووں کا دیدار ہے، اور تمہاری معراج ہے رب کی بارگاہ میں پیشانی کو جھکانا، یہ تمہاری معراج ہے۔ الصلاۃ معراج المؤمنین، مومنوں کی معراج نماز ہے۔ مگر بتاؤ نماز پڑھتا کون؟ یہ بابرکت والی رات، عظمت والی رات آ رہی ہے۔ اس رات کو ہمیں اور آپ کو اچھے طریقے سے گزارنا ہے، عبادت کر کے گزارنا ہے، نماز پڑھ کے گزارنا ہے۔ اور اس رات کی فضیلت کے بارے میں کہا جاتا ہے،
حدیث پاک میں ہے، کہا جاتا ہے کہ جو بندہ اس رات کو سچے دل سے توبہ کرے، توبہ کرنے کے ساتھ ساتھ نفل نماز کو پڑھے باقاعدہ اچھے طریقے سے، تو اللہ کے محبوب نے فرمایا اس کی 100 سال کی گناہ کو معاف کر دیا۔ سبحان اللہ، یہ کتنی مقدس اور بابرکت رات ہے۔ اس رات میں کہ دنیا کے سب سے بڑے گنہگار کیوں نہ ہو، دنیا کا سب سے بڑا گنہگار کیوں نہ ہو، اس رات میں سچے دل سے رب کی بارگاہ میں آ کر توبہ استغفار کرتے ہیں، اور استغفار کرنے کے بعد اس رات کو جو نوافل نماز، جو خاص نماز ہے، اس نماز کو پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ساری گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اور معاف کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی توبہ کو قبول فرماتا ہے۔ اس سے کیا پتہ چلا؟ یہ رات بہت برکت والی ہے، بہت عظمت والی ہے یہ رات۔ اس رات کو ہمیں ہونا چاہیے اپنے گھر والے کو، اپنے رشتے دار کو، اپنے گاؤں والے کو، اپنے علاقے کو، اپنے پڑوسی کو یہ خبر دیں کہ یہ 27 کی جو شب ہے، یہ شب جو ایسی ویسی شب نہیں ہے، یہ وہ شب ہے جس میں اللہ کی رحمتوں کی برسات ہوتی ہے، اللہ کی رحمت و نور کی برسات ہوتی ہے۔ اس رات کو رب کی بارگاہ میں عبادت کرو، رب کی بارگاہ میں دعا ہے پروردگار عالم اس رات کا تمام امت مسلمان کو، بالخصوص ہمارے مسجد میں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے تمام کو اس رات کا ادب اور احترام کرتے ہوئے ذکر و اذکار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔